الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اگر کسی شخص کی 1 یا 2 یا 3 رکعات جماعت سے رہ جائیں تو جب امام صاحب سلام پھیر لیں گے تو وہ اپنی بقیہ نماز 1 رکعت ہے یا 2 ہے یا 3 ہے یا 4 ہیں تو وہ کس طرح ادا کرے گا۔ تو اس کے لیے بنیادی طور پر 2 باتیں ذہن نشین فرما لیجئے۔ ایک تو یہ کہ اس میں ہم نے 2 اعتبار کرنے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہر 2 رکعت کے بعد قعدہ کرنا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، تشہد پڑھنا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ ہر فرض نماز میں پہلی 2 رکعت میں قراءت کرنا، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور دوسری سورہ ملانا یہ ضروری ہے۔ تو آئیے اب مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ جب کسی شخص کی 1 رکعت چھوٹ جائے یا 2 چھوٹ جائیں تو یہ سمجھنا قدر آسان ہے، جبکہ کسی شخص کی 3 رکعتیں چھوٹ جائیں تو یہ تھوڑا زیادہ سمجھنے والی بات ہے۔ پہلے ہم 1 اور 2 کی بات کرتے ہیں۔ جب کسی شخص کی 1 رکعت چھوٹ جائے تو چونکہ اس نے امام صاحب کے ساتھ آخری 3 رکعات پڑھی ہیں اور پہلی رکعت اس کی چھوٹ گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں ابھی میں نے ایک اصول بیان کیا کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قراءت کرنا ضروری ہے۔ تو جب یہ شخص اپنی 4تھی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد، جو کہ اس کی پہلی رکعت ہوگی، تو پہلی رکعت میں قراءت کرنا بھی ہوتا ہے اور اس سے پہلے ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یوں پہلی رکعت مکمل کی جائے گی۔ اور اگر کسی شخص کی 2 رکعت چھوٹ گئی تھی تو اس کے لیے کیا ہے؟ جب امام صاحب سلام پھیرے تو یہ جو مقتدی ہے، یہ جو مسبوق ہے، مسبوق کہتے ہیں جس کی کوئی 1 آدھ رکعت چھوٹ جائے، بقیہ وہ امام صاحب کے ساتھ ہی آخر تک رہے اور پھر اپنی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ مسبوق کہتے ہیں۔ اس مسبوق شخص وہ جب اپنی نماز کے لیے کھڑا ہوگا، جو 2 رکعتیں اس کی رہ گئی تھی، تو پہلی 2 رکعتوں میں چونکہ قراءت کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس شخص کی بھی پہلی 2 رکعتیں ہی رہی تھیں، کیونکہ آخری 2 رکعتیں جو ہیں وہ اس نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی تھی۔ تو جب وہ اپنی 2 پڑھنے کے لیے اٹھے گا تو پہلے ثنا پڑھے گا، پھر تعوذ و تسمیہ، سورہ فاتحہ اور پھر کوئی اور سورت ملا کر پھر رکوع و سجود کے ساتھ اپنی پہلی رکعت کو مکمل کرے گا۔ اسی طرح پھر دوسری کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور دوسری رکعت کے وہ بسم اللہ شریف، سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ ملا کر اپنی دوسری رکعت مکمل کر کے پھر قعدہ اخیرہ، آخری تشہد پڑھ کے درود شریف اور دعا پڑھ کے وہ سلام پھیر لے گا۔ یہ آسان بات تھی۔ تھوڑی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب کسی شخص کی 3 رکعتیں رہ جائیں، 3 رکعتیں اس کی چھوٹ جائیں، تو اب وہ کس طرح اپنی ان 3 رکعتوں کو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد مکمل اور پورا کرے گا۔ تو توجہ فرمائیں، غور سے سماعت فرمائیں۔ جب امام صاحب سلام پھیریں گے اور یہ جو مسبوق شخص تھا، یہ جو مقتدی جس کی 3 رکعتیں رہ گئی تھی، یہ کھڑا ہو جائے گا۔ جب یہ کھڑا ہوگا، اب آپ دیکھیں کہ تعداد کے اعتبار سے یہ دوسری رکعت میں ہے، کیونکہ 1 رکعت اس نے امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی، تو اب ٹوٹلی تعداد کے حساب سے
یہ اس کی دوسری رکعت ہے، جبکہ ابھی یہ جو رکعت ادا کر رہا ہے یہ نماز کی سب سے پہلی رکعت ہے، کیونکہ پہلی 3 چھوٹی ہیں، تو قراءت کے اعتبار سے اس کی پہلی رکعت ہے، اور فرض نماز میں ہر 2 پہلی رکعتوں میں قراءت ہوا کرتی ہے، لہذا وہ پہلے ثنا پڑھے گا، پھر تسمیہ، تعوذ و تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر کہ اور سورت ملائے گا، اور پھر رکوع اور دونوں سجدے کرے گا۔ اب آپ دیکھیں تعداد کے اعتبار سے یہ دوسری رکعت تھی، اور قراءت کے اعتبار سے یہ پہلی رکعت تھی۔ اب چونکہ ہر 2 کے بعد قاعدہ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی تعداد کے اعتبار سے 2 رکعتیں مکمل ہو چکی ہیں، ایک آخری رکعت جو امام صاحب کے ساتھ پڑھی تھی، اور ایک پہلی جو ابھی اس مسبوق اور اس مقتدی نے پڑھی ہے، تو 2 مکمل ہوئیں، تو 2 کے بعد اب یہ آنے والا شخص، یہ جو مسبوق ہے، یہ جو مقتدی ہے جس کی 3 رکعتیں رہی تھیں، اب یہ 2 کے بعد قاعدہ کرے گا، تشہد پڑھے گا، تشہد مکمل پڑھ کر پھر یہ شخص کھڑا ہو جائے گا۔ اب قراءت کے اعتبار سے، چھوٹنے کے اعتبار سے اس کی اب دوسری رکعت ہے، اور تعداد کے اعتبار سے، ٹوٹل کے حساب سے اس کی اب تیسری رکعت ہے۔ چونکہ قراءت کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے اس کی اب دوسری رکعت ہے، تو اس لیے اب یہ شخص، یہ جو مسبوق ہے، یہ جو مقتدی ہے، اب سورہ فاتحہ کو پڑھے گا، اور اس کے بعد سورت کو ملائے گا، سورت ملا کے پھر رکوع اور سجود کرے گا۔ اب چونکہ تعداد کے اعتبار سے 3 رکعتیں ہو گئیں، اور 3 کے بعد قاعدہ نہیں ہوتا، جب 4 والی نماز ہو تو 3 کے بعد قاعدہ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ شخص اب چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اب تعداد کے اعتبار سے یہ چوتھی رکعت ہے، جبکہ قراءت کے اعتبار سے یہ تیسری ہے، چھوٹنے کے اعتبار سے یہ تیسری ہے کہ پہلی 3 چھوٹی تھی، آخری امام صاحب کے ساتھ پڑھی تھی، اور فرض نماز کی تیسری رکعت میں وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع اور دونوں سجدے مکمل کرے گا، پھر قاعدہ اخیرہ یعنی آخری تشہد پڑھے گا، اس کے بعد درود پاک، اور پھر دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دے گا، یوں اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ کاش ہمیں بھی نماز سے محبت ہو، ہم بھی محبت و شوق کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، حضوری قلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ہم حضور غوث العظم دستگیر، حضور غوث الثقلین، حضور غوث الورا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کرامات بیان کرتے ہیں، شانیں بیان کرتے ہیں۔ قربان جائیے 40 سال تک، جی ہاں 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ وضو سے بھی محبت ہے، عبادت سے بھی محبت ہے، اور نماز سے بھی محبت ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے اسلاف کے صدقے ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، اصحاب مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ، آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پکی سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔